بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیب وائس ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضور مجھ پر حقیقت مسئلہ پناہ و بقا کی واضح کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں زبانی طور پر اس کی سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ تم بظاہر خود ساری بات سمجھ جاؤ گے۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا اور یہ بات حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن سے نکل گئی۔ بوقت وصال حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات اتفاقاً آئی کہ میں اپنے پیر و مرشد سے مسئلہ فنا و بقا کی حقیقت میں دریافت کیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ چنانچہ جس وقت حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف پہنچے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملال ہوا کہ اپنے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھنے والا میں اکیلا شخص ہوں۔ اسی دوران ایک گھوڑا سوار جس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور نماز جنازہ کی امامت کرنے کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی۔ بعد از نماز جنازہ اس نقاب پوش گھوڑ سوار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی رسوم تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہ نقاب پوش گھوڑ سوار واپس روانہ ہونے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور عرض کیا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھائیں، تاکہ جب لوگ مجھ سے سوال کریں کہ تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو میں ان کو جواب دے سکوں۔ حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے بے حد اصرار پر نقاب پوش سوار نے جب اپنا نقاب اٹھایا تو اس وقت حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے، کیونکہ نقاب پوش سوار در حقیقت خود حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شمس الدین، تم نے ایک مرتبہ مجھ سے مسئلہ فنا و بقا کی حقیقت دریافت کی تھی، تو اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے جس کو دفنایا ہے وہ فنا ہے، اور جو تمہارے سامنے موجود ہے وہ بقا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم بظاہر یہ مسئلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ فرما کر حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نقاب اوڑھا اور جس سمت سے آئے تھے اس سمت دوبارہ روانہ ہو گئے۔